تو اب جب کفار بالکل بھاگنے کے قریب تھے، بلکہ بھاگ چکے تھے، مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو جنگ میں فتح نصیب فرمائے تو کفار اپنا جو مال چھوڑ کر بھاگیں گے وہ آپ کے لیے مال غنیمت ہوگا، یعنی وہ مال آپ کا ہے۔ تو جب کفار بھاگنے لگے، ان کو شکست ہوئی، تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرما دیے، تو انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب جو دوسرے 50 تیر انداز تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی کے پیچھے بٹھایا تھا، جب انہوں نے دیکھا، ان میں سے چند لوگوں نے، سب نے نہیں، کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دیا اور وہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی جلدی کی کہ ہم بھی ان کے ساتھ مال غنیمت جمع کریں۔ ان کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو منع کیا کہ آپ یہاں سے نہ ہٹیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ چاہے فتح ہو یا شکست ہو آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، یہاں پر کچھ لوگ صحابہ کرام پر طنز کرتے ہیں اس چیز کو بنیاد بنا کر، اور کچھ عرصہ پہلے ایک میڈیا کا اینکر ہے، بڑا مشہور، میں نام نہیں لیتا، ہو سکتا اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اس نے بھی اس طرح کی بات کی تھی کہ دیکھو انہوں نے غزوہ احد میں لوٹ مار کرنا شروع کر دی، اور ہمارے ایک سیاسی لیڈر ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے۔ لوٹ مار کا لفظ یہاں استعمال کرنا یہ بے ادبی ہے۔ لوٹ مار کا لفظ تو ہم تب استعمال کرتے کہ جب مال غنیمت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہوا ہے کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جتنا جس کے ہاتھ میں آ گیا وہ اس کو ہو گیا۔ اگر یہ طریقہ ہوتا کہ جتنا جس کے ہاتھ میں آ گیا وہ اس کو ہو گیا، تو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ لوٹ مار کے لیے دوڑے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں زیادہ آ جائے، ہم کوئی قیمتی چیز لے لیں۔ سورہ انفال کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، ان سے کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی یہ کسی کا ذاتی مال نہیں ہے۔ پھر مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے کہ جب کفار بھاگیں گے اپنا مال چھوڑ کر تو وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوگا، وہ جتنا بھی مال ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے تمام صحابہ کرام میں برابر تقسیم فرمائے۔ یہ تقسیم کا طریقہ تھا۔ کسی نے اگر کچھ نہیں اٹھایا اس کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا، کسی نے اگر زیادہ اٹھایا تو اس کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا، اگر کوئی لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو اس کے گھر والوں کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تو شہید ہو چکا تھا اب یہاں موجود ہی نہیں ہے، اگر کسی نے کچھ نہیں اٹھایا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، تو پھر بھی اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ ایک زیادہ مال اٹھانے والے کو ملے گا۔ تو یہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ ہے۔ تو اب اس طریقے کو سمجھنے کے بعد صحابہ کرام پر تنقید ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر کسی نے تھوڑا حاصل کیا، زیادہ حاصل کیا، وہ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کرنا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام میں تقسیم فرمانا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جب مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم فرمائیں گے تمام صحابہ کرام میں برابر، تو پھر وہ 50 تیر اندازوں میں سے جو لوگ وہاں سے اٹھے تھے انہوں نے جلدی کیوں کی تھی؟ مال غنیمت اٹھانے کے لیے انہوں نے جلدی کیوں کی تھی؟ تو اس کا جواب سنیں کہ انہوں نے جلدی اس وجہ سے کی تھی کہ مال غنیمت جمع کرنا ایک ثواب کا کام ہے۔ مال غنیمت جمع کرنا، جس طرح لڑائی لڑنا
یہ ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح جب کفار بھاگ جائیں ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر جمع کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس ثواب میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے جلدی کی کہ ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو اب یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ انہوں نے صرف دنیا کے لیے وہاں سے وہ مورچہ چھوڑا اور مال غنیمت کے لیے وہاں سے بھاگے۔